قرآن
شک نہیں. بڑی غور سے سنیں گے تب جا کے انشاءاللہ دل سے بولتے ہیں. الف لام میم یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. لیکن پتہ کس کو چلے گا، علم کس کو ہوگا، حقیقت کو کون معلوم کرے گا، اس کا رسائی کون حاصل کرے گا، مادے کی انتہا تک کون پہنچے گا، مادے کے رازوں کو کون پائے گا، جس کا ذکر والے بات میں ہے. تو اللہ کہتا ہے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو روشنی دے جو صاحب تقویٰ ہے. جو صاحب تقویٰ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ روشنی دے گا. اور تقوی کے معنی سنبھل کے چلنا ہے. جو کائنات میں سنبھل کے چلے گا نا، ٹھیک ہے نا. سنبھل کے چلنے کے مطلب یہ بھی ہے آپ کے سامنے صاف مطلب ہے سنبھل کے چلے یا تو اس کی حقیقت کو معلوم کرے. جیسے فارم کنفیوز بھی ہو رہا ہے، وہ سانس کو لیتے ہیں اور اس کو پکڑتے کس طریقے سے پکڑ کر آپ چینل جو ہے اس میں پکڑ کے اس کو مارتے نہیں ہیں، اس کا زہر نکال دیتے کچھ ہوتے تھے. وہ زہر نکال کر اس کی دوائی بناتے ہیں اور وہ دوائی جو ہے وہ دوائیوں کے کام آتی ہے. لیکسن دوائی ہماری لیکسن دوائی ہے، لیکسن دوائی ہے جس کوبرا سانپ کے زہر سے بنتی ہے. جس کے ہاتھ کو سن ہوتے ہیں اس کو وہ دوائی دے دے وہ ہاتھ کو سنانا بند ہو جائے گا، وہ زہر سے بنی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ راز ان پر خود جو سنبھل کے چلا اور اس نے کائنات کو سنبھل کے اس کی تحقیق کی ہے. ہر قدم پر سنبھلا، ہر قدم پر سوچا، ہر قدم پر اس نے تحقیق کی ہے. اللہ یہی تو کہتا ہے کہ تحقیق کا میدان قیامت تک بند نہیں ہے. جن کے فرائض ہیں ان پر کسی کی کوئی رائے نہیں چلے گی، کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی. فرائض 5 کوئی نہیں کر سکتا، 3 ہے. صبح کی 2 رکعتیں 3 کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت نہیں. راشد کے 30 روزے 31 کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت نہیں. حج فرض ہے، کوئی اس کو بعد میں نہیں کر سکتا ہے. یہ جو فرائض ہے یہ اس طریقے کے فرائض ہے، یہ دن ہے. ان پر کوئی بات اور کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایک بندہ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میں صبح کی 3 رکعتیں پڑھوں گا، ہم کہتے بھائی تو مسلمان میں بہتر ہے کہ رسول اللہ نے اس کو فرض کیا، اللہ نے فرض کیا. تو فرائض سے کوئی تفریق نہیں ہوگی، اس کی تحقیق ہوگی. فرائض میں اس میں تفریق نہیں ہے، اس میں تحقیق ہوگی کہ صبح کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، 2 کی 4 کیوں ہیں، اصل کی 8 میں 2 کی 12 کیوں ہیں. فرائض کی بات کروں تو اصل میں کیا مطلب اس میں تحقیق ہوگی. 1 رکعت میں تو سجدے کیوں ہیں، یہ نماز کے یکسر ہیں لیکن نماز کا انکار نہیں ہوگا. بات سمجھے بات، نماز کا انکار نہیں ہوگا، روزے کا انکار نہیں ہوگا. روزہ ہے کیوں، یہ تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہ تو بیکار پیدا کی ہے اور نہ بیکار پھر اپنے حبیب کی امتیوں کو کوئی دیا ہے. کافروں کو کئی پھر بیکار ہے، مشرکوں کے کئی پھر بیکار ہے، لیکن اگر مومن ہے تو ہر لمحہ عبادت ہے. کوئی شخص کی بیکار نہیں ہے، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اٹھنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے. کئی شخص کے اتباع کی عبادت میں ہو اور اس میں محبت رسول کا اندر شامل ہو. اب اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الف لام میم، یہ تو مجھے سوال کرتے ہیں تم بہت بڑے عالم ہوں گے، تم بہت بڑے مفسر ہو، تم اگلے مفسر سے زیادہ جانتے ہو. یار یہ بات نہیں ہے، میں تو سب کے قدموں کی بات ہوں، یہ بات سب سے زیادہ عالم ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو لاش ہے ہو کر بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کچھ بھی نہیں ہو کر بات کر رہا ہوں، میں یہی عرض کرتا ہوں. لیکن یہ ذالک کا فضل ہے جو بھی منگشا، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے ہو جائے. کی شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کے آتا ہے. اللہ پاک یہ کائنات اور کتاب یہ سمجھ لیتا چلا جا رہا ہے کہ کتاب کیا ہے اور کائنات کیا ہے. جو کچھ اس کے نکاح کے کے اندر صحیح ہے، وہ بزرگ ہیں، وہ نیک ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ صحیح، وہ طاہر، وہ لوگ ہیں. میں موجودہ دور کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب یہ دیکھیں اس کتاب میں کیا ہے. قرآن پاک میں کیلے کا ذکر ہے اور کیلا میٹھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نیم کڑی ہے، اس میں کیا شک ہے. اب کتا کتا ہے، کیا یہ شک ہے کہ کتا نہیں ہے. انسان ہے، کیا یہ شک ہے کہ انسان نہیں. آنکھ کو کیا کہیں گے، کان کہیں گے، آنکھ کو کان کہیں گے.
زبان کو کیا کہیں گے؟ زبان ہی کہیں گے. ہاتھوں کو کیا شرط ہے اس میں؟ یہ الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم میں نے ایک بار شاید فکر آپ کیا تھا, آپ پھر یاد رکھیں اس فکرے کو. الف لام میم لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک, کائنات, کلمہ شریف اور نماز, ان پانچوں کا جیومیٹریکل بلانے ہے. ان کے اثرات ایک جیسے ہیں, ان کے اثرات ایک ہی جیسے ہیں. اللہ اکبر. یہ پھر کبھی اس کو کھول کے بیان کروں گا. آج ہمارا موضوع فقط یہ الف لام اور میم ہے. ایک بات آپ دیکھو, اس کو کھولنے سے پہلے اللہ پاک کی فرماتا ہے, قرآن پاک آیت کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, ہم نے ہر چیز کو ہندسوں کے آداب کے گھیرے میں سبحان اللہ. یہ سننے فرض کرنے والے تھے, انگریز بھی, یہودی, عیسائی بھی, سکھ بھی, ہندو بھی, کیونکہ سب نے یہ تمہیں سنی انشاءاللہ. تو وہ سب بھی سن رہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات نہیں جو ہماری کتاب ہے. نہ یہ فکر انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ تورات میں ہے, نہ گرنتھ میں, نہ گیتا میں, نہ زردشت کی کتابوں میں, نہ کوتپت کی کتابوں میں, دنیا کی کسی کتاب میں یہ فکر نہیں ہے جو اللہ کی کتاب ہے. فکر کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو عدد کے گھیرے میں لے دیا, اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہم نے ہر چیز کو عدد کے گھیرے میں لے دیا ہے. آپ کا اپنا عدد ہے, میرا اپنا عدد ہے, درخت کا اپنا عدد ہے, آم کا اپنا عدد ہے, انگور کا اپنا عدد ہے, کیلے کا اپنا عدد ہے, جانور کا اپنا عدد ہے, آسمان کا اپنا عدد ہے, زمین کا اپنا عدد ہے. ہر چیز کو ہم نے عدد کے گھیرے میں, اور عدد بھی کئی قسم کے ہیں. ایک صفات کا عدد ہے, ایک ذات کا عدد ہے, ایک حروف کا عدد ہے, ایک الفاظ کا. ہر چیز کے عدد جو ہے یہ پھر عدد مختلف ہے. یہ ڈیپلی یا گہری چیز کا بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ بہت گہرے گہرے ذہن بھی ہیں جو ہمارے دین کو اور ہمارے قرآن کو نہیں سمجھ پاتے, تو بھی سمجھ جاتے ہیں. ان کو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آؤ دیکھو ان کے پاس کیسی کتاب, ان کی بات کیسی کتاب ہے. اس پر تم نے کی تو اسی کتاب میں تحقیق کر کے یہ چیزیں بنائی ہے نا, ڈسکوری کو بہت اسی سے تو سمجھا تم. لیکن ہمارے پاس اگر ہم بھی وہی جانیں جو تم جانتے ہو تو پھر مسلمان کا علم ہمارے علم سے برابر ہو گیا نا. مومن کا علم کائنات کے علم سے زیادہ ہوگا. یہ اور بات ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ میرے پاس پیسہ اگر حکومت دے دے, آپ دیتے میں مجھے 1 سال سے کتاب آ جائے گا. یہ بات تو پیسے کی ساری کی ساری تھیوری تو موجود ہے نا قرآن پاک میں. ارے ہم نے ہر چیز کو عدد کے گھیرے میں دے دیا ہے. اب بہت سے خوشی الف لام اور میم. ایک بات تو یہ ہے الف کے کتنے حرف ہیں مجھے بولیے. اب آگے لام کے کتنے ہیں, آگے میم کے کتنے ہیں, اور ہم نے کرنا ہے, تدبر ہم نے کرنا ہے, فکر ہم نے کرنا ہے, شعور ہم نے دہرانا ہے. لیکن عقل, فکر, شعور وہی دہرائیں جو شریعت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ اور قرآن عظیم کی آیت مبارکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. باہر جائیں گے تو غیر فطری عمل ہو جائے گا. ہم نے جب اسلامین کو سمجھنا ہے تو نہیں سمجھنا. اب اسی کے بارے میں آج میری تقریر ہے کہ اب یہ ہے کہ الف کے کتنے حرف ہیں, لام کے 3, میم کے 3, اب 3 اور 3 9 ہو گئے. دیٹس آل رائٹ. اب 9 جب ہو گئے, اب یہ لفظ کتنے ہیں, حرف تو 9 ہے, لفظ کتنے ہیں اور سے سننا آپ نے. تو لفظ 3 ہے اور حرف 9 ہے. اب انتی بلائی کریں اس کو. ادافن تو کیڑا خدا کہتا ہے نا, اداف کی بات تو قرآن کرتا ہے نا. ضرب میں آپ تو ضرب قرآن ضرب کی بات کرتا ہے. برائی ایک کا ایک ہی ملتی ہے, اس کی ذات جو ہے برائی کی ایک ہی ملے گی, لیکن نیکی کو ملٹی بلائی کرے گا. نیکی جو ہے اس کو تو ضرور دے گا نا. یعنی جو بندہ ایک برائی کرتا ہے, سید کونین فخر آدم بنی آدم نبی محترم کی ذات ہوتی ہے کائنات میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک برائی کرتا ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھی ایک ہی ہوگی. لیکن اگر وہ نیکی کرتا ہے, ایک اور بات, جب برائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اللہ اس کو تحریر میں نہیں لائے گا. جب تک وہ کر
نہیں لے گا، کرتے وقت بھی نہیں کرے گا جب تک اس کو کرنا شروع نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ اس کو صدق تو وہ اللہ کہتا ہے پھر ہم لکھیں گے. لیکن بات فکر پہ غور کرنا پڑے گا. کرے گا پھر ہم لکھیں گے. لیکن لکھے گا کتنا؟ جتنا کیا ہے اتنے لکھیں گے. تو کام آگے لینا جتنا کیا ہے اتنے لکھیں گے. لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیت سے شروع کریں گے. اس کا لکھنا جو ہے اس کی نیت سے شروع کریں گے. اور جب تک نیکی کرتا رہے گا ہم لکھتے رہیں گے. کیا لکھتے رہیں گے یہ پھر کبھی عرض کروں گا. آج کا موضوع کر کے یہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ 9 بن گئے نا. 9 کو 3 سے ملٹی پلائی کریں, قرآن کی روح سے ضرب دیں تو 9 دیا 27 بنتے نا. اب آگے چلیں 30ویں پارے. یہ پہلا پارا ہے. اب 30ویں پارے میں چلیں تو لیلۃ القدر کا لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟ اس میں حرف کے لیے 9. لیلۃ القدر کے کتنے بنتے ہیں؟ 9. اور ایک سورہ مبارکہ میں یہ 3 دفعہ ہے. یہ کتنی دفعہ ہے؟ اگر آپ پڑھے لکھے تو جا کے لکھ لینا اس بات کو. میں کام کی باتیں بتا رہا ہوں. یعنی یہ کتنی دفعہ ہے؟ لیلۃ القدر 9. یہ ایک سورج میں کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ ہے نا. اور 3 9 دیا 27 اور ادھر 9 دیا 27. یعنی جو الف لام میم والی کتاب ہے, جو الف لام میم والی کتاب ہے, یہ بتا دیا کہ کون سی شب نازل ہوئی ہے. یہ کون سی کتاب ہے جو 27ویں شب کو نازل ہوئی ہے. یہ وہ کتاب ہے. اور اس کتاب میں کیا ہے؟ بیان لکھ ہے. کائنات اس میں ہے, یہ کائنات میں ہے. الف لام میم کو سمجھنے کے لیے تمام چیزیں آپ کے ضروری ہیں. آبجیکشن کو میں قبول کرتا ہوں, کوئی غلطی ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں, کوئی خطا اس کو میں قبول کرتا ہوں. میں زندگی آپ میں نہیں ہوں, لیکن اگر حقیقت ہو تو ماننا پڑے گا نا. اب میں آپ کو تجربہ کر کے دکھا دوں یہ تو آپ مانیں گے نا. اور یہ میرے ایکسپیریمنٹ کی ہوئی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. الف لام میم کیا ہے؟ اب جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن عظیم میں ہے, اور جو کچھ قرآن عظیم میں ہے وہ کائنات میں ہے. کائنات کو سمیٹو تو قرآن ہے, اور قرآن کو سمیٹو تو سارا جہان ہے. اس پر بھیجنے والا رب رحمان ہے, اور جس پر بھیجی وہ عظیم سلطان ہے. اللہ اکبر. اب میں عرض کروں یہ کتابیں ضرور ہے جو نازل کرنے والا ہے اور رب غفور ہے, اور جس پر نازل ہوئی کو خدا کا دور ہے. اور اسی دور کی روشنی میں چلو گے تو پھر کائنات سینے سے دور نہیں ہے. مگر وہ نہیں سمجھتا جس کے سینے میں نور نہیں. تجلی چاہیے, ایک نور روشنی چاہیے. تو جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے, اور جو قرآن میں ہے وہ کائنات میں ہے. الف لام میم. اب ادھر عدد کا ایک اور مرحلہ عزیزان گرامی. الف لام میم جوانی میں بڑا جوش ہوتا تھا, یہ بڑا پیچھے نہیں ہے کچھ, لیکن سنے غور سے آپ. میں یہاں تک بات جاتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ شہر کا نواز ہے تو کیا کرتا ہے. الف لام میم. الف لام میم کے علم الاعداد کے لحاظ سے مفرد عدد کریں تو 8 بنتے ہیں. ادھر دیکھو بیٹا, میں آپ کو بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. رات تو میں نہیں ہوں, لیکن میں ساتھ پڑھا رہا ہوں, اور سگے ویڈیو کو دیکھے تو جانے کا نا یار میں پڑھا رہا ہوں, مجھے سمجھ بھی آئی. اور یہ وہ باتیں انشاءاللہ آپ کسی کتاب میں نہیں, آپ تجربہ کریں گے ٹھیک سیکھیں گے. آپ تجربہ کریں گے وہ ٹھیک سیکھ لیں گے. الف لام میم آپ 8 کتنی عدد بنتے ہیں؟ 8. غور سے سننا, یہ 8 ہے کیا؟ 8 کیا؟ پوری کائنات میں 8 مزاج ہیں. پوری کائنات میں 8 مزاج ہیں. جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے, جن کا مزاج سرد خشک ہے. یہ میرے سامنے میں نے نبضیں دیکھی ہے, اگر نہ ہو تو گردن کاٹیں. ان کا مزاج سرد خشک ہے. سردی خشکی میں زیادہ بڑھے گی, ان کی میدے میں تجاویز ہو جائے گی.
اور زیادہ بڑھے گی ان کے ہاتھ کو سونا شروع ہو جائے گا، اور زیادہ بڑھے گی ان کے دردیں شروع ہو جائے گی، بلڈ پریشر شروع ہو جائے گا. کیا یہ میں نے ان کو دیکھا ہے نا، اور آپ کا ایک ایک کا مزاج انشاءاللہ بتا سکتا ہوں. یہ اس کی نعمت نہیں، میں فقط سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تدبر سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے آمد صاحب ہے سامنے بیٹھے ان کا مزاج کرتے ہیں، کرم کا مزاج، یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے گئے لوگ، حیرت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے پہلے کیا ہے علماء کرام کے بھی، پیران کرام کے بھی، کہ میں بھائی کچھ بھی نہیں ہوں، میں لا کیا ہوں جو کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ بتا رہا ہے. ان کا مزاج تھا تو کچھ ہے، وہ چھپا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے بہت اچھے چھپا ہوا ہے کہ میں تو آپ کو الیکٹرک سمجھتا ہوں اور زبردست سمجھتا ہوں. آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، قوم میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو انقلاب ساتھ میں آ سکتا ہے، مفت میں علاج ہو سکتا ہے اس کا. اب یہ ہے کہ اب میں نے دیکھا تو نہیں ہے تو ہے دیکھ کے بتا دیا. اگر نہ ان کا مزاج آپ سے کا ٹیسٹ لا کے دیکھیں، ان کا فون پتہ ان کا بھرا ہے. یار یہ کیمرے میں دنیا دیکھیں گے، آپ کی آواز کو سنیں گے، تم کو پروگرام سمجھتے بھی ہیں، بات کو سمجھتے بھی ہیں. اب کہتے میں نے کہا کہ میں لاش ہے ہوں اور حضور سب کچھ ہے، حضور سب کچھ ہے، اللہ کے سوا سب کچھ ہے. لاش ہے تو ہدایت کا علم ہے، تو جو سب کچھ ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. جو سب کچھ ہے اس کو سب کچھ سے زیادہ علم ہے. ان کو واپس لوٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. کیا جب فلامین کے حرف کتنے 8 عدد ہے اور کائنات میں 8 مزاج ہیں، اللہ کا کوئی مزاج نہیں. کیا بات ہے، اللہ کا کوئی مزاج نہیں ہے. اگر وہ مزاج نہیں آ گیا تو قید ہو گیا. وہ مزاجوں سے ماورا ہے، کیونکہ دیر از نو باڈی، یعنی اس کا بدن ہے ہی نہیں. تو مزاج تو مادے کا ہوگا جو مادہ ہی نہیں ہے، اس کا مزاج کہاں سے ہوگا؟ اور اس کے بعد ذات رسول ہے. ان دو باتوں کو بات کر کے آگے چلتا ہوں. اللہ کا تو کوئی مزاج نہیں. نبی کریم سب صلی اللہ علیہ وسلم حضور مخلوق ہے نا، سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق. حضور کا مزاج ہے، اللہ کا کوئی مزاج نہیں ہے. حضور کا مزاج ہے، بلکہ میرے آقا تو مزاج کر ہے. حضور تو مزاج کر ہے، تو میرے آقا کا مزاج کوئی کا پھر سنیے. آدم علیہ السلام سے قیام کا ہوتا ہے 5 منٹ. میں نے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے وقت نہیں ملے گا. یہ زمین میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں تو لوگوں کو مجھے منتیں کرنی پڑتی ہیں. کبھی کبھی کوئی ڈال دیتا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ کوئی نیک دل ایسا ہو جس کے پاس نیٹ ہو اور یوٹیوب پہ کرنا جانتا ہو، ڈالنا جانتا ہو، تو اللہ رسول کے ذات کے لیے میری مدد کرے کہ میری جو یہ میموری کارڈ ہے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیں. اللہ رسول کی بات مجھے منتیں کرنی پڑے. دوسری بات یہ ہے میرے پاس نیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، باقی سب مشکل نہیں ہے، جس میں رات سے 2 بجے سوتا ہوں. اس عمر میں کام کرتی ہے انہیں اپنی اور اپنے قوم کی اور اس میں اللہ کے ذات اپنے خدا کے. اگر کوئی بندہ ٹیلی فون کے میسج یا وہ نیٹ کا کنیکشن لگوا سکتا ہے کہ مجھے ویسے میں نہیں کرتا، اللہ کا مطلب ہے مجھے نیٹ کا کنیکشن لگوا سکتا ہے میرے گھر، کیونکہ صاف نیٹنے والے نہیں سن سکتے، ان کو نہیں پتا کیا ہے کہاں ہے، تو وہ بالکل نہیں سنتے. ادھر سننے کا جو کام میرے آپ میں سے کوئی بندہ کرتے ہیں اللہ رسول کا. ایک تو میری یہ تصویریں جو ہیں یا میرے بیانات جو ہیں یہ یوٹیوب پہ ڈال دیں آپ اگر کسی کے پاس نیٹ ہو اور اللہ رسول کا خیال ہو. اور دوسرا یہ کنیکشن لگوا دیں پیسے میں. اب آگے چلتے ہیں بات میں الف لام میم کے میں نے 8 مزاج کائنات کیا. اب حضور کا مزاج کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
کسی بھی انسان کا یا کسی بھی نبی کا یا کسی بھی ولی کا یا کسی بھی صحابی کا مزاج اعتدال میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا اہل تشریح میں کتنی خرابیاں ہیں, یہ کتنی جو ہے کتنی کے غلطیاں صحیح ہیں جو بھی ہیں, لیکن جب ان کا مقرر نہیں کرتے کہتے وہ بابا کرتے ہیں. کہ ہماری قوم سمجھ رہی ہے, آپ کو تو میں بات کی حقیقت نہیں بتا رہا جی, اور یہ سننے بتا رہا ہوں. اس کا مقصد ہے آپ زبان میں ہوا کریں گے تو کم سے کم مجھے سانس مل جائے گا پورے بندے میں. کچھ محسوس کروں گا نا تو مجھے حوصلہ جواب چھوڑ دے گا. ادھر جو بیٹھا میں بات کرتا تو دیکھیں گے تو بات بنے گی. اب آج حضور کا مزاج کائنات کا وسطی مزاج ہے, کائنات کا وسطی مزاج ہے. اس مزاج پر کوئی بھی نہیں ہے. جیسے نیوکلس ہوتا ہے, الیکٹران, نیوٹران, پروٹون, سوٹون, فوٹون, میسون, یہ سب اس سے روشنی لے رہے ہوتے ہیں. حضور برقدہ کائنات ہے. نیوکلس ہوتا ہے بولتے ہیں میں اور آپ یہ درخت یہ کائنات ہے. الیکٹران ہے, نیوٹران ہے, پروٹون ہے, لیپٹون ہے, سوٹون ہے, فوٹون ہے. ہم سب اس سے نور لے رہے ہیں, ہم سب ان سے روشنی لے رہے ہیں, ہم ان سے مزاج لے رہے ہیں, ان کو دے نہیں رہے. سب کائنات میں 8 مزاج ہیں. باقی اگلے جمعے سے مزاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آگے چلیں گے. ان 8 مزاجوں سے علاوہ کائنات میں کوئی 9 مزاج نہیں ہے, اور 8 ہی عدد ہیں. الف لام میم کے 9 ہے. پھر اگلے جمعے چلیں گے. اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ قبول ہونے کی